نماز نہیں ہے۔ عجب۔ لیکن واضح سی بات ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کا پڑوسی اگر گھر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہوگی اور دوبارہ مسجد میں جا کے پڑھے گا تبھی وہ بری ذمہ ہوگا یا واجب ادا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو نماز کی نفی کی گئی ہے وہ نماز کی حقیقت کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ علماء فرماتے ہیں یہ کمال کی نفی ہے، یعنی وہ نماز جو مسجد کا پڑوسی گھر پڑھے گا وہ نماز کامل نہیں ہے، مسجد والی نماز کے مقابلے میں یہ ایک ناقص نماز ہے، کم ثواب، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور خصوصاً مسجد کا پڑوسی جو گھر پڑتا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اور بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب آپ کو بتایا گیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں آ کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہیں کہ مسجد میں آ کے مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہو کے پڑھیں، ورنہ میں حضرت علی کو وہ حکم دوں گا کہ وہ جا کے ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیں۔ تو پھر اس دھمکی کے بعد لوگوں نے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع کی۔ تو سب سے افضل جگہ فضیلت کے لحاظ سے وہ مسجد ہے۔ البتہ مساجد کی درجہ بندی کی گئی ہے، یعنی اس پوری کائنات میں 4 مساجد ہیں کہ جن کو کی بھی ترتیب فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ مسجد الحرام ہے، مسجد النبی ہے، مسجد الاقصیٰ ہے اور مسجد کوفہ ہے۔ یہ 4 مساجد ہیں کہ جن میں نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حتیٰ مرحوم صاحب عروہ نے 10 لاکھ تک لکھا ہے کہ جو مسجد الحرام میں نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا اس کو 10 لاکھ نمازوں کے برابر، بعض روایات میں 1 لاکھ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نصیب کرے ان مقامات مقدسہ میں جا کے، بہت بڑی سعادت ہے کہ ان مساجد میں نماز پڑھنا نصیب ہو۔ اس کے بعد پھر درجے کے اعتبار سے اپنے شہر کی مسجد جامع جہاں جمعہ وغیرہ ہوتا ہو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر محلے کی مسجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر مارکیٹ اور بازار میں اور دکانداروں نے اپنی نماز کے لیے چھوٹی موٹی مسجد بنائی ہوتی ہے، اس کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے۔ تو عام مسجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا انسان کو 25 نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ ظاہر ہے جب گھر میں پڑھیں گے تو 1 نماز کا انسان کو اجر ملے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ روز قیامت 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شکایت کریں گی، گلہ کریں گی۔ ان میں ایک وہ مسجد ہے کہ جس کو معطل رکھا گیا، اس کو آباد نہیں کیا گیا اور مسلمان اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے، اور ایک وہ قرآن کہ جس کے اوپر وہ گرد و غبار جو ہے وہ غلاف لپیٹ کے اس کو پڑا رہتا تھا اور لوگ اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے، اور ایک وہ عالم الدین کی جس سے لوگ مسائل دریافت کرنے نہیں آتے تھے۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں ہے کہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، تو مسجد جو ہے وہ شکایت کرے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اور لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ اچھا قبلہ، مسجد کے بارے میں جو آپ نے یہ بیان فرمایا ہے اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ مسجد میں وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں بھی فرادہ نماز پڑھی ہے، اس نے مسجد میں بھی جا کے فرادہ نماز پڑھی ہے، لیکن وہ نماز بھی گھر میں پڑھی جانے والی نماز سے افضل ہے؟ جی یقینی بات ہے، یعنی بعض اوقات انسان گھر میں نماز پڑھتا ہے، گھر میں باجماعت پڑھتا ہے، وہ جماعت کا ثواب ہے، لیکن وہ باجماعت جو مسجد کے وہ مسجد والا نہیں ہے، مسجد والا نہیں ہے۔ مسجد جانے کے بعد اگر فرادہ پڑھے کوئی تو اس کو مسجد کا اجر ملے گا، لیکن باجماعت کا اجر ملے گا۔ اور باجماعت نماز کا جو اجر بتایا گیا ہے وہ بھی یعنی حیران کن ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اگر باجماعت نماز ہو رہی ہے اور اس میں امام کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں ان کی تعداد 10 سے زیادہ ہے، مقتدیوں کی تعداد، اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آسمان کے فرشتے اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس قدر اس کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ کتنے خوش قسمت ہے وہ مومنین کی جہاں سینکڑوں یا ہزاروں نمازی ہوتے ہیں اور ایک باشرائط امام جماعت کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، کیا عورت کے لیے بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بہتر ہے؟ اس کی مسجد جیسے مرد کے لیے آپ نے بیان فرمایا، کیا عورت بھی ایسی ہے کہ گھر میں نماز نہ پڑھے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھے، اتنا جب آپ ثواب بتا رہے ہیں تو؟ جی یہ مسجد میں نماز کی جو فضیلت بتائی گئی ہے وہ
وہ مرد کو بھی اور عورت کو بھی شامل ہے. عورت بھی مسجد میں جا کے اگر پڑھے تو اس کو ثواب ملتا ہے. لیکن یہ روایت موجود ہے کہ مسجد المرأۃ بیتھا، خاتون کی جو مسجد ہے وہ اس کا گھر ہے. صحیح. بلکہ گھر کے اندر بھی وہ حجرہ جو بالکل اندرونی کمرہ ہے اس میں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. اس کے اندر جو فلسفہ مضمر ہے وہ خاتون کے اس کے حجاب اور اس کا جو تشخص ہے اس کو برقرار رکھنا مقصد ہے. یعنی گھر کے اندر بھی جو اندرون خانہ حجرہ ہے اس میں نماز پڑھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوشش کرے ایسی جگہ نماز پڑھے کہ وہ اجنبی کی نگاہ سے، نامحرم کی نگاہ سے وہ محفوظ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ بعض فقہا کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر خاتون گھر سے مسجد جاتی ہے اور مکمل اسلامی حجاب میں جاتی ہے اور 100% وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہے تو اس کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا اس کو اجر ملتا ہے. بلکہ یہ بھی لکھا ہے فقہا نے کہ اگر خاتون مسجد میں جاتی ہے جہاں جمعہ ہو رہا ہے اور نماز جمعہ میں جا کے وہ شریک ہوتی ہے ایک باشرائط، جس طرح مرد اگر جمعہ پڑھے تو ظہر پھر واجب نہیں رہتی، اسی طرح اگر ایک خاتون بھی مسجد میں جا کے مردوں کے ساتھ جمعہ پڑھ لے تو ظہر پھر اس پر واجب نہیں رہتی. تو جس چیز پر زیادہ زور دیا گیا ہے وہ خاتون کا حجاب ہے اور اس کا جو اسلامی تشخص ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اس لیے زیادہ تاکید کی گئی ہے. تو اگر اس کو اپنی اسلامی حجاب کا خیال رکھتی ہے اور اپنے آپ کو 100% مسجد جاتے وقت اور آتے وقت اگر وہ محفوظ تصور کرتی ہے تو اس کو مسجد جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائے اور اس کو مرد کی طرح یقیناً اجر اور ثواب ملے گا.